الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنۃ التی وعد المتقون۔ یہ سورہ رعد ہے، 13واں پارہ ہے اور آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ جو پچھلی آیات جو کل پڑھی تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکر کیا اور اہل جہنم کا جو ان کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو بھی بیان کیا ہے کہ برے اعمال کا رزلٹ برا ہوتا ہے اور کفر کا اور شرک کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ اور اس جو آگے آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم سے آگے اہل جنت کا ذکر اب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون، جو یہ صفات ہیں مثل الجنت یعنی اہل جنت جو ہیں، جنت کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ مثل الجنۃ التی، مثال جنت کی، التی وہ جو، وعد المتقون جس جنت کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، جو متقین ہیں وہ اللہ کی جنت میں ہوں گے اور جنت کے چشموں میں ہوں گے۔ جنت بھی ملے گی، جنت کے چشمے بھی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری چیزیں عطا کرے گا جنت میں۔ جنت ایک عالی شان باغ ہے اور ایک مومن کی سیرگاہ ہے۔ جنت عیش و عشرت کا مومن کا گھر ہے۔ جنت اس کے لیے ایک کامیاب خوبصورت فضا کا نام ہے۔ جنت کامیابی کا نام ہے۔ جنت اللہ کی رضا کا نام ہے۔ جنت اللہ کی طرف سے خوشنودی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پیپروں میں کامیاب کیا ہے تو اس کا نام جنت ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہے تو جنت ہے۔ اللہ آپ سے خوش ہے تو جنت ہے۔ تمہارے اعمال کا رزلٹ جو نکلا ہے، جو تم نے دنیا میں مشکلیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، تانے مینے برداشت کیے، لوگوں کے تان و ملام کیا گیا، آپ کو سب کچھ آپ نے برداشت کیا، اللہ پہ آپ کی نظر تھی اور یا اللہ کے حبیب کی محبت پہ آپ کی نظر تھی، تو اللہ نے آج آپ کو کامیاب کر کے وہ جنت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کا کی مثال جس کی اہل ایمان یعنی متقین کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کر دی، نہریں جاری ہیں۔ اکلها دائم وذلها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا جو پھل ہے وہ ہمیشہ کا پھل ہے۔ یہ نہیں کہ آج آم کا موسم ہے اس کے بعد ختم، آج جو ہے انار کا موسم اس کے بعد ختم، آج گنے کا موسم اس کے بعد ختم۔ جنت ہمیشہ کی، جنت کے پھل ہمیشہ کے، کبھی ان پہ زوال نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسی جنت ہے تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور شہد کی نہر ہے، خالص دودھ کی نہر ہے، شراب طہورہ کی نہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج اہل جنت کو سیراب کر دیا، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہیں۔ اکلها دائم وذلها، اور اس کا پھل جو ہے وہ ہمیشہ کا پھل ہے، جو ایسا پھل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوع، اور ایسا پھل ہے کہ اہل جنت اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہیں، اور بیڈ بھی کیسا، ہمارے جیسا لوہے کا اور لکڑی کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بیڈ آپ کو یعنی اہل ایمان کو اللہ نے دینا ہے وہ بیڈ بھی ہوگا تو سونے کا بنا، اور پھر جس میں پانی پینے آپ نے وہ برتن بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور بیڈ بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جس مکان میں آپ نے رہنا ہے وہ کوٹھی اور بنگلہ اور محل جو ہوگا، ایک اینٹ اس کی سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اور جب تک جدھر تک آپ کی نظر جائے گی ادھر تک تیری حکمرانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اتنی وسیع و عریض جنت ایک اہل ایمان کو عطا کرے گا، ایک مومن کو عطا کرے گا۔ دعا کر لیں، سارے یہاں جمع ہیں، اللہ ہم سب کو عطا کرے، چشمے عطا کرے، پھل عطا کرے، وہ خالص دودھ عطا کرے، وہ بیوے عطا کرے، وہ بیڈ عطا کرے، وہ جنت کی نعمتیں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو متقی ہے۔ کن کا انجام ہے؟
متقین کا، جس کا اللہ نے پہلے شروع میں ذکر کیا ہے، وعد المتقون، جنت کا وعدہ متقیوں سے ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے انجام، یہ جو میں نے ساری چیزیں بیان کی ہیں یہ ہے انجام متقین کا. متقین لوگ اللہ سے ڈرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی حدوں کو نہ توڑنے والے، ان کو قائم رکھنے والے، یہ ہے متقین. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ پھل بھی ہمیشہ کے، اور جنت کے جو درخت ہیں ان کے سائے بھی ہمیشہ کے. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ جو بندہ کہے سبحان اللہ، آپ بھی پڑھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جملہ ہے. اور ایک اور حدیث مجھے یاد ہے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگر ساتوں زمینوں کے نیچے بھی آپ کا رزق ہے تو اس جملے کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہیں عطا کر دے. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ معاف کر دے. پڑھیے سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا بڑا درخت لگاتا ہے کہ اگر 100 سال تک عربی نسل گھوڑا دوڑتا رہے تو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت کا اتنا بڑا درخت ہے، 100 سال تو ختم ہو سکتا ہے، جنت کے درخت کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے نہ پیسے خرچ ہوئے، نہ کوئی دقت ہوئی، نہ کوئی مشکل میں پڑے. اللہ کے نبی نے کیسی پیاری باتیں ہم کو بتا. میں قربان جاؤں اپنے نبی پہ، جناب محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. خوشی سے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں. انشاءاللہ زیادہ درود آپ پڑھیں گے اللہ ساری مشکلیں آسان کر کے خوشیوں میں تبدیل کریں. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے گھر، یہ ہے انجام متقین لوگوں کا. وَأُقْبَلْ كَافِرِينَ النَّارِ، اور اللہ نے فرمایا پتہ ہے تمہیں کافروں کا انجام کیا ہے. ساتھ وہ بھی بات بتا دی، اہل جنت کی بتا دی، پھر اہل جہنم کی بتا دی، نیک لوگوں کی بتا دی، بروں کو بھی بتا دی، اور ناکام ہونے والے ان کی بھی بات ہم تک پہنچا دی، اور کامیاب ہونے والے ان کی بات بھی ہم تک پہنچا دی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُقْبَلْ كَافِرِينَ النَّارِ، پتہ ہے جو ناکام ہونے والے، انکار کرنے والے جو کافر لوگ ہیں نا، ان کا انجام جہنم کی آگ ہے. جہنم کی، اللہ ہم سب کو بچائے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی، وہ جب کتاب آتی ہے نا آسمان سے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں قرآن جب اترتا ہے. اور اس سے مراد تو ایک تو اہل کتاب ہے. اہل کتاب جب وہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن اترتا تو وہ خوش ہوتے. اور بعض اہل کتاب تھے جب آپ کی نبوت کو دیکھا، کیونکہ تورات انجیل صحائف ان میں تو یہ چیزیں آپ کا تذکرہ موجود تھا، اور اس قرآن کے بارے میں بھی ان کتابوں میں موجود ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ ادھر بھی کر دیا اور واضح کر دیا، اور فرمایا کہ جب اہل کتاب آپ پہ قرآن اترتا دیکھتے ہیں تو ان کے دل خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ اہل کتاب فوراً ہی ادھر انجیل تورات پہ نہیں رہتے، وہ کلمہ پڑھ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن جاتے. یہ ہے. اور ایک اس سے مراد اہل ایمان بھی ہے. جب قرآن اترتا ہے، جب قرآن آتا ہے تو اہل ایمان کے دل خوش ہو جاتے ہیں. آپ کا دل قرآن سن کے خوش ہوتا ہے نا، تو اسی طرح یہی علامت ہوا کرتی ہے متقین کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو گھر ہے کافروں کا وہ ہے جہنم کی آگ. اور جب ہم قرآن اتارتے ہیں تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا. وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور بعض عرب کی ایسے ضدی قسم کے لوگ جاہل ہیں کہ وہ ہٹ درم ہیں، وہ ہٹ درم ہے. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، ان میں سے ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے، ضدی ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری جو رسمیں چلی آ رہی ہیں ہمارے آباء و اجداد سے، تو قرآن تو اس کا رد کر رہا ہے، لہذا ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن ہمارے تابع نہیں ہوگا، ہم نے قرآن کے تابع ہوگا، ہم نے حدیث پیغمبر کے مطابق. پورے کا پورا دین اسی لیے آیا ہے، ہم اپنی رسمیں، ہم اپنے غلط طور طریقے جو شریعت سے ٹکراتے ہیں وہ چھوڑ دیں، اور ہم سارے کے سارے اس قرآن کے پیچھے چلیں، اور اس پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے پیچھے چلیں.
یہ ہے دین. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل فرما دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے بھی تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت کروں. اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ کس کی عبادت کروں؟ اللہ، اس اللہ کی. ولا اشرک بہ، اور پھر اس کے ساتھ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو. شرک پتہ ہے آپ کو بڑا کبھی گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کا ایک اور مقام ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ باقی تو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن یہ اللہ نے شرک معاف نہیں کر. شرک ہوتا کیا ہے؟ کئی مرتبہ آپ کو بتایا، اللہ کے ذات و صفات میں کسی اور کو مد مقابل کھڑا کرنا. جیسے اللہ کی صفات کسی اور میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ علم کسی اور میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ طاقت کسی اور میں دیکھنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی. حالانکہ نبی، اللہ کا نبی کتنی شان والا ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کی صفت ہوتی نہیں ہوتی. اللہ اللہ ہے، رب ہے، نبی ہے، رسول ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی نا. اس لیے اللہ اپنی ذات میں اکیلا، صفات میں، طاقت میں، قدرت میں، علم میں، ربوبیت میں، الوہیت میں اس کا بولو کوئی شریک نہیں، شریک ان کا کوئی شریک نہیں. بشر یہ سارے ہمارے یہ مہمان بھائی ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، اور جو مقامی ہیں اللہ سب کو قرآن کی بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اہل جنت والا بنائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، مجھے تو اللہ نے حکم دیا کہ میں اس اللہ کی بس عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں. الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں. اللہ کے نبی کس کی طرف بلاتے رہے؟ اللہ کی طرف. کدھر بلاتے؟ جب آپ کو پتھر پڑتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا کوئی، یہ کہتے تھے بھائی عبادت اللہ کی کر رہی ہے، اس کے سامنے جھکنا، یہ بت چھوڑ دو، یہ لات منات، یہ مورتیاں خود بنا لی ہیں پتھروں کی، مٹی کی، لکڑی کی، پیتل کی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی. سب کچھ کرنے والا رب ہے. کون ہے؟ یہ ہے توحید، یہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ ہم سب کو لا الہ ہمارے اندر اللہ اتار با عمل بنا دے. فرمایا الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف ہے پھر کر آنا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.